بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. انشاءاللہ خداوند عالم آپ تمام عزیزان کی طاعت و بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دوسرا جو ابھی آج کی دل خراش اور صدمے والی خبر کہ کراچی میں پی آئی اے کا جہاز جو گرا ہے اور اس میں 100 سے زیادہ جانیں وہ اس میں سوار تھے، اور اس میں یہ 100 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہیں. ان تمام مرحومین جو اس حادثے میں انہوں نے اپنی جان دی ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور ان کے خاندان کے لیے تعزیت پیش کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کو اپنی جناب سے اجر عنایت کرے. اور اس قسم کے واقعات کا حکومت کو صحیح نوٹس لینا چاہیے کہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں اور ایسی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ان کو اپنی جناب سے اجر عنایت فرمائے. عزیزاً، بحث ہماری خسران میں کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات کی جو انسان کے خسارے کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں، اور کہیں پر خسارے نفس ہے اور کہیں پر خسارے عمل ہے اور کہیں پر خسارے اہل ہے. اور کل ہم نے ابتدائی طور پر اس میں بیان کیا کہ کبھی انسان اپنے اہل و عیال کے خسارے اور نقصان کا، دین و دنیا کے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور کبھی انسان کی اہل و عیال انسان کے خسارے کا باعث بنتی ہے. کہ سورہ زمر میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. فرمایا کہ جنہوں نے اپنا خسارہ کیا اور اپنی اہل و عیال کا خسارہ کیا تو قیامت کے دن وہ خسران مبین میں مبتلا ہوں گے، اور یہ واضح نقصان ہے اور خسران مبین ہے ان کے لیے. تو اس حوالے سے آپ عزیزان کی خدمت میں بیان ہوا کہ کس طرح تاریخ سے کچھ مثالیں بیان کیں. اور دوسرا سورہ تحریم کی آیہ نمبر 6 میں اس کو بھی ہم نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنین اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو آتش جہنم سے بچاؤ، اس نار سے بچاؤ، اس آتش سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس آتش کا ایندھن وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں. عزیزاً، اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے
شخص امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ کہ میری بیوی بچے میری بات مانتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر کوئی حکم ہو اور اگر کوئی چیز تعلیم کرنا ہو تو آپ فرمائیں کہ میں ان کو کیا حکم کروں اور ان کو کس چیز کی تعلیم دوں۔ تو امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ نے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، اور پھر فرمایا کہ اپنی اہل و عیال کو وہ 4 چیزوں کا حکم دو۔ پہلی چیز فرمایا کہ وَنَحْيُهُمْ عَنِ الْقَبَائِحِ، ان کو قبیح اور زشت کاموں سے روکو، وہ کام کہ جو اسلام میں وہ پسندیدہ نہیں ہیں اور جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ کام جو انسان کی انسانیت کے خلاف ہیں، ایسے کاموں سے ان کو روکو، اور تمہاری زندگی میں اور تمہاری اولاد اور بیوی بچوں کی زندگی میں یہ زشت اور برے کام، قبائح، برے کام انسان میں نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری چیز فرمائی وَبِدَعَائِهِمْ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اپنی اہل و عیال کو وہ اطاعت الہی کی دعوت دو اور اطاعت الہی کی طرف پکارو۔ خداوند عالم نے جو واجبات قرار دیے ہیں ہمارے ذمے، ان واجبات کی طرف اور احکام الہی کی دعوت دو۔ اور پھر فرمایا وَحَثَّ عَلَىٰ أَفْعَالِ الْخَيْرِ، اور تیسری چیز فرمائی کہ اپنی اہل و عیال کو افعال خیر کی ترغیب دو، افعال خیر کی ترغیب دو، کہ مثلا کس طرح ہم اپنے بچوں کو افعال خیر کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ مثلا فقیر دیکھتے ہیں تو آپ خود فقیر کی مدد نہ کریں، بچے کو دیں، پیسہ دیں تاکہ وہ جا کر فقیر کی مدد کرے، اس کو افعال خیر کی، ایک کار خیر کی ترغیب دیں۔ مثلا مسجد کے مختلف امور ہیں، اس میں بچے کو شریک کیا جائے۔ مجلس عزا برپا ہوتی ہے، کچھ امور بچوں کو سپورٹ جو وہ کر سکتے ہیں وہ امور ان کے سپورٹ کیے جائیں۔ تو یہ افعال خیر کی ترغیب دینا ہے۔ عزیزاً، تاریخ میں ایک تاریخی واقعہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ صاحب بن عباد یہ آل بوئے کی جن کی حکومت بغداد میں جن کی حکومت تھی، اور جنہوں نے سب سے پہلے شیعت کے لیے اور مکتب اہل بیت کے لیے کام کیا، اور رسمی طور پر روز عاشورہ کی 10 محرم کی رسمی چھٹی اور تعطیل عام کا اعلان انہوں نے کیا۔ یہ رسم، یہ تعطیل عام آل بوئے نے کی سب سے پہلے تاریخ میں۔ اور یہ جناب صاحب عباد جو اہل علم بھی تھا، اور تقریباً 36 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ان سے منسوب ہے، اور یہ وزیر تھا آل بوئے کا۔ اور جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ کے دور میں، مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ کا دور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی وہ غیبت صغرا میں ہے، اور خود مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ امام زمان کی دعا سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی زمان غیبت کبرا صغرا تقریباً 70 سال ہے، یا غیبت کبرا کے ابتدائی دور میں۔ یہ صاحب بن عباد، یہ عجیب سخاوت تھی اس شخص کے اندر، اور ماہ مبارک رمضان میں اگر ظہر کے بعد اس کے گھر کوئی آتا، اس کو ملنے کے لیے آتا، تو اس کو افطار کے بغیر اس کو جانے کی اجازت نہ دیتا، اور کہتا کہ تم میرے پاس آئے ہو اور افطار کیے بغیر تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر روز ماہ مبارک رمضان میں افطار 1000 افراد کو افطار دیتا، یعنی پورے ماہ مبارک رمضان میں 30,000 افراد کو یہ افطار کرتا۔ اور ایک عجیب قسم کی سخاوت اس صاحب عباد کے اندر موجود تھی۔
جب کسی نے پوچھا کہ جناب صاحب آپ کے اندر یہ سخاوت کہاں سے آئی، کہا کہ یہ سخاوت میری ماں نے یہ سخاوت مجھے تعلیم دی ہے اور میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو ہر روز صبح میری ماں مجھے 1 درہم اور 1 دینار دیتی اور فرماتی کہ جب گھر سے نکلو تو سب سے پہلا فقیر جو تمہیں ملے اس کو یہ 1 درہم 1 دینار کا تم صدقہ دو۔ اور ہر روز یہی میری عادت تھی کہ والدہ مجھے 1 درہم اور 1 دینار دیتی اور وہ میں سب سے پہلے جو فقیر مجھے ملتا میں اس کو وہ صدقہ دیتا، اس کی مدد کرتا، اور یہی میری عادت چلی۔ جوان ہوا میری یہی عادت رہی، اور جب وزیر ہوا تو تاکہ یہ میری عادت ختم نہ ہو تو وزیر نے صاحب عباد نے اپنے خادم سے کہا کہ ہر روز صبح تم 1 درہم اور 1 دینار میرے تکیے کے نیچے رکھنا، تاکہ جب میں صبح بیدار ہوں تو سب سے پہلے وہ 1 درہم اور 1 دینار جو ماں نے مجھے تعلیم دیا ہے میں اس کو صدقہ کروں۔ عزیزان، یہ والدین کا بچوں کو اعمال خیر کی ترغیب، جب بچپن میں ہی اعمال خیر کی جب ترغیب دی جائے گی تو بچے کی شخصیت اسی پر ترتیب پائے گی، اسی پر اس کی شخصیت بنے گی۔ عزیزان، علماء اخلاق اور ماہر نفسیات کہ یہ مسئلہ تھوڑا سا علمی اور نہایت اختصار سے میں اس کو عرض کروں کہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ 4-5 قسم کی ہویت ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک ہے ہویت شخصی و فردی۔ ہویت شخصی یعنی انسان کی شخصی وہ ذات اور شخصیت، فردی شخصیت، مثلا جو ہے وہ معلوم ہو کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، یہ اس کی بالآخر ایک شخصیت ہے، تشخص اس سے جو ہے وہ اس کو انسان کو ملتا ہے۔ عرب ہے، عجم ہے، کس علاقے کا ہے، کس ملک کا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو جو چیز لازم اور ضروری ہے کہ وہ انسان اپنی فردی ہویت اور فردی شخصیت کا علم رکھتا ہو، جانتا ہو۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنی شخصی ہویت میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں انسان ہوں، یہ میں انسان ہوں۔ اور جب انسان ہے تو پھر کچھ ایسے کام ہیں کہ جو ضد انسانی ہے اور کچھ ایسے کام جو حیوانی کام ہے، تو انسان جب اس کو یہ معلوم ہوگا اور معرفت ہوگی کہ اور اس کی وہ فردی شخصیت اور ہویت کے اعتبار سے کہ میں انسان ہوں، تو پھر یہ انسان وہ ان حیوانی کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کام حیوانی ہے اور میں انسان ہوں۔ پھر انسان اپنے آپ کو اس حیوانی کاموں میں مبتلا نہیں کرے گا۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں صورت الانسان، شکل و قیافے میں تو وہ انسان ہے، شکل و قیافے میں انسان لگتے ہیں، لیکن والقلب قلب الحیوان، لیکن قلبی لحاظ سے وہ حیوان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ شکل و صورت میں انسان ہے، قلبی لحاظ سے وہ حیوان ہے، وہ درندہ ہے قلبی لحاظ سے۔ لہذا روز عاشور کے جب جناب زہیر ابن قین نے شمر سے بات کرنا چاہی اور اس کو نصیحت کرنا چاہی تو امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا کہ آؤ واپس آ جاؤ زہیر، یہ تمہاری نصیحت نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ انما ہوا بہیمہ، یہ اصل انسان نہیں ہے، بہیمہ ہے، حیوان ہے۔ اس انسان نے اپنی وہ شخصی، وہ فردی جو ہویت ہے، جو فردی شخصیت ہے، اس کو کھو دیا ہے، اس کو کھو دیا۔ لہذا عزیزان، انسان کے اپنی فردی شخصیت کے لحاظ سے کہ میں انسان ہوں اولاً، ثانیاً دوسری بات فرض کریں خوب کہ انسان جو ہے وہ یا مرد ہے یا خاتون ہے،
خب جب مرد ہے تو اس صورت میں وہ ایسے کام یا ایسی چیزیں یا ایسا قیافہ یا ایسے وہ ادائیں جو دوسری جنس کے ساتھ ہیں، خاتون کے ساتھ ہیں، اگر ایک مرد اپنے آپ کو خواتین کے مشابہ قرار دے، تشابہ کرے خواتین کے ساتھ، خواتین جیسا لباس ہے، خواتین جیسے وہ قیافہ ہے، خواتین جیسے بال ہیں، تو اس جوان نے اپنی اس فردی ہویت کو اور فردی شخصیت کو گم کر دی ہے، فردی شخصیت اس کی گم ہو گئی ہے۔ تمہیں خداوند عالم نے انسان اور مرد خلق کیا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو خواتین کے مشابہ کرتے ہو؟ اس لیے کہ مرد کی اپنی تعریف ہے، خاتون کی اپنی تعریف ہے۔ اسی طرح خاتون جو ہے کہ اگر وہ مردوں جیسی ادائیں کرتی ہے، اور ایسی صورت میں اس نے اپنی اس فردی اور شخصی ہویت کو اس نے کھو دی ہے، اس نے گم کر دیا اپنی فردی ہویت کو۔ لہٰذا یہ انفع المعارف معرفت النفس، بہترین معرفت معرفت نفس ہے۔ خود انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور جب پہچانتا ہے تو اس صورت میں پھر انسان جو ہے وہ ایسے کام کہ جو انسانی ہویت کے خلاف ہیں ان کو انجام نہیں دیتا، ان کو انجام نہیں دے گا۔ اور جو انسان اپنی فردی شخصیت کو اور ہویت کو کھو دیتا ہے اور ایسے ایسے کاموں میں پھر وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ جن کو یہاں بیان کرتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، جیسے ہم جنس بازی، اسی طرح وہ حیوانات کے ساتھ جنسی تعلقات، یہ ایسے کام ہیں کہ جو اصل انسانیت سے پستر ہیں، اور وہ حیوانی ہویت یعنی اس انسان کی وہ اپنی شخصیت اور ہویت کو اس نے کھو دیا ہے اور اپنے آپ کو اتنا گرایا ہے کہ وہ حیوانات میں یہ انسان شمار ہوتا ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ اسی طرح ایک انسان اگر جو ہے وہ فرض کریں اوریان ہو جاتا ہے، اور جس طرح کہ ہمارا معاشرہ آج کل جو ہے وہ، اور خصوصاً وہ اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے حوالے سے کہ نیم اوریان یعنی جو لباس آج کل جو ہے وہ رائج ہو گیا ہے، اس وہ کیفیت میں گھر سے باہر آتی ہیں۔ جناب مرحوم شہید مطہری کا وہ ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بے اوریانی یعنی بے حجابی اگر یہ تمدن ہے تو پھر حیوان سب سے زیادہ متمدن ہے، اس لیے کہ حیوان تو اوریان ہے، اگر اوریانی تمدن ہے تو حیوان پھر سب سے زیادہ متمدن ہے۔ اور حیوانات سے یہ توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اپنے بدن کو ڈھانپے، اپنے بدن کو چھپائے، اور انسان اگر اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نے اپنی اس شخصیت کو کھو دیا ہے، اس اپنی شخصیت کو گم کر دیا ہے۔ حیوانات میں شرم نہیں ہے، حیوانات میں حیا نہیں ہے۔ یہ شرم اور حیا یہ انسانی وہ خصوصیات اور کیفیات ہیں جو ایک انسان سے جس کی توقع رکھی جا سکتی ہے، حیوان سے وہ ان چیزوں کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر ایک بلی 1 کلو گوشت اگر کہیں سے وہ ہتھیا لے تو وہ یہ نہیں کرے گی کہ آدھا گوشت دوسری بلی جو بھوکی ہے اس کو دے دے، اور حیوان سے، بلی سے یہ توقع بھی نہیں ہونی چاہیے، حیوان ہے، لیکن انسان سے یہ توقع ہے، انسان سے یہ توقع ہے۔ اور انسانی شرف ہے کہ اگر ساتھ دوسرا بھوکا ہے، خوب اگر سارا نہیں دے سکتا حد اقل وہ نصف کرے، آدھا خود کھا لے آدھا اس کو دے تاکہ وہ بھی بھوکا نہ رہے۔ پس پہلی جو ہویت جس کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہویت فردی یا شخصیت فردی۔ دوسری ہویت کی جس کا انسان کے لیے جاننا ضروری ہے وہ ہے ہویت خانوادگی، ایک خاندانی شخصیت اور ہویت، کہ انسان جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اور خاندان میں اس کی حیثیت اور مقام اس کا کیا ہے۔ لہذا وہ بچے جو یتیم پیدا ہوتے ہیں، مثلا یتیم ہے، ماں باپ دونوں نہیں ہیں، یا یتیم خانوں میں جو پلتے ہیں، ایسے بچوں کی نشو و نما میں اکثر وہ بچے خاندانی ہویت
اور خاندانی شخصیت سے وہ خالی ہوتے ہیں، ان میں ایک نقص اور کمبود ان کے اندر وہ باقی رہتی ہے۔ لہذا شخصیت اور ہویت خانوادگی کا وہ جاننا اور ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہویت ملی ہے، ہویت اجتماعی ہے، ہویت دینی ہے۔ ہویت دینی یعنی انسان کا ایک مشخص بالآخر اس کا ایک دین ہے، اس کا ایک دین ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ کوئی انسان بھی دین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا اور نہیں گزارتا، حتیٰ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کے قائل نہیں ہیں، حتیٰ وہ بھی کسی نہ کسی قانون کے پابند ہیں، اور یہی دین ہے اس کا، وہی لا دینیت اس کا دین ہے۔ لہذا آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جناب چھوڑیں ان کو، جو ہے وہ ان ادیان کو چھوڑیں، کہ جو کام جو ان کو پسند ہو، جس میں ان کے منافع ہوں، وہ کام وہ انجام دیں گے، اور لہذا ممکن ہے کہ کچھ کام ایسے ہوں کہ جو دین اسلام کے مطابق انجام دیں، اور کہیں پر ان کی منفعت اور فائدہ اور ان کو اچھا دین مسیحیت میں وہ اچھا لگا ہے، وہ دین مسیحیت کے مطابق انجام دیں گے۔ اس قسم کے لوگ موجود ہیں، ابھی موجود ہیں۔ یہ شخص ہویت دینی نہیں رکھتا۔ ہویت دینی انسان کو معلوم ہونی چاہیے، مسلمان ہے، جب مسلمان ہے تو مسلمان اسلام دوسرے ادیان کے ساتھ فرق رکھتا ہے، وہ فرق ہونا چاہیے۔ انسان کا قیافہ، انسان کا رہن سہن، انسان کی بود و باش، وہ دوسرے ادیان کے ساتھ فرق ہونی چاہیے تاکہ معلوم و مشخص ہو۔ لہذا اسلام میں جب وہ حجاب کا حکم آیا، اور ان آیات کو آپ ملاحظہ کریں قرآن کریم میں، تو وہاں پر اس علت کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حجاب کو مسلمان خواتین پر واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ دوسری کافر اور مشرک خواتین سے وہ ممتاز اور جدا ہوں، اور اس حجاب کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ مسلمان خاتون ہے، مشخص ہونا چاہیے یہ باحجاب خاتون یہ مسلمان ہے۔ لہذا عزیزان یہ مقدمات آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کیے ہیں، اور ہماری بحث جو ہے وہ ہویت فردی اور ہویت خانوادگی میں ہے، اور خصوصاً ہویت خانوادگی یعنی شخصیت خانوادگی۔ ماں اور باپ دو طرح سے بچے کو وہ ایک خاندانی اور خانوادگی شخصیت دے سکتے ہیں، اور وظیفہ ہے کہ وہ دیں، دو اعتبار سے۔ ایک ہے ہویت خانوادگی اور شخصیت خانوادگی از راہ بیان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کلام کے ذریعے بچے کو وہ شخصیت دیں، اور دوسرا عمل کے ذریعے بچے کو شخصیت اور ہویت دیں، اس کو بچے کو، یہ والدین کا وظیفہ ہے۔ لہذا آپ قرآن میں آئیں، آیہ مبارکہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 36، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم کا وہ اس قصے میں کہ جب حضرت مریم کی ولادت جب ہوتی ہے تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی تھی کہ میں جو میرا فرزند جو اولاد ہوگی اس کو میں وہ وقف کروں گی خدا کے لیے۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی حضرت مریم تو فلما وضعتها قالت، تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں رب انی وضعتها انثى، خدایا میں نے تو بچی پیدا کی ہے، بچی جنی ہے، میری تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، خداوند عالم فرماتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ آپ نے وہ جنا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثیٰ، فرمایا کہ مذکر انثیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ خاص بیٹی ہے، یہ خاص بیٹی ہے۔ وَإِنِّي، پھر جو ہے وہ حضرت انی سمیتها مریم، نام کیا رکھا؟ مریم نام رکھا۔ مریم یعنی کہ جو خدا سے وابستہ ہو، اور مریم یعنی جو دنیا سے دور ہو، اور پھر دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا من الشیطان الرجیم۔ عزیزان، والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں،
اور یہ نقطہ بھی ساتھ میں عرض کروں کہ کبھی بھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، اور خصوصاً باپ اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ ماں جب وہ تنگ آتی ہے اولاد سے، اولاد کے کاموں سے جب تنگ آتی ہے تو ماں بد دعا دیتی ہے، لیکن دل سے نہیں دیتی، دل سے نہیں دیتی۔ اگر اسی وقت ماں سے پوچھا جائے کہ یہ جو بد دعا تو نے جو دی ہے آیا واقعاً جو ہے وہ اسی طرح یہ ہو جائے، تو ماں کہے گی نہیں، ماں دل سے دعا بہت کم ہے کہیں وہ دل سے بد دعا دے، وگرنہ ماں دل سے بد دعا نہیں دیتی۔ لہذا فرمایا کہ روایات میں ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں، دعائے خیر کریں، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہے، قبول ہوتی ہے۔ اور بد دعا نہ کریں، خصوصاً باپ بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ جب باپ بد دعا کرتا ہے دل سے کرتا ہے، اور بد دعا پھر اس اولاد کو بدبخت کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر آپ ملاحظہ کریں کہ کہا کہ انی اعیذھا بک، کہ خدایا میں اس اپنی بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، فقط اس بیٹی کو نہیں، ذریت کی بھی فکر ہے، ذریت کی، خدایا اس بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان رجیم کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیں کہ ایک ماں اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے اور اس کی ذریت کے لیے دعا کر رہی، لہذا دعا کریں۔ خوب عزیزان، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں اور روایات میں بھی ہے کہ اپنے بچے کو کبھی بھی جھوٹا خطاب نہ کریں کہ تم جھوٹے ہو، نہ کریں، بچے کو جھوٹا نہ کہیں، یا اسی طرح بچے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، بچے کی ذات اور شخصیت کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس کے عمل کو تنقید کریں، اس کے عمل کو نقد کریں۔ مثلا اگر بچہ جو ہے وہ اس نے غلط کام کیا ہے، جوان اس نے غلط کام کیا ہے، تو اس کی شخصیت کو تنقید نہ کریں، اس کے عمل کی تنقید کریں۔ مثلا سادہ سا میں عرض کروں، مثلا جو ہے وہ مثلا انسان محبت آمیز زبان میں کہ بیٹا تم بہت اچھے ہو، تم سے بڑی محبت ہے، لیکن تمہارا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ تنقید کہاں پہ کر رہے ہیں ہم؟ عمل پہ، کام پہ کر رہے ہیں، شخصیت پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں۔ شخصیت پہ تنقید نہ کریں، عمل کو مورد نقد قرار دیں، عمل کی تنقید کریں۔ اسی طرح بچے کا مسخرہ نہ کریں، تمسخر نہ اڑائیں، بچے کا مذاق نہ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر بچے کا مذاق کریں گے تو معاشرے میں یہ بچہ شرمسار معاشرے میں آئے گا، شرمیلا بچہ پیدا ہوگا، یہ ایک وہ شرمساری اس کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر وہ شرمساری آ جائے گی۔ اسی طرح بچے پر ترحم نہ کریں، اور معاشرے میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ معاشرے پر ایک بوجھ کے طور پر قرار پائے گا۔ اور بچے کا دوسروں کے ساتھ مقایسہ بھی نہ کریں، اور یہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، کہ مثلا جو ہے وہ دیکھو تم نے فلانی کو دیکھا ہے تمہارے جتنا تمہارے ساتھ پڑھتا ہے، اور وہ دیکھو اس نے کتنے نمبر لیے اور تم نے کتنے نمبر لیے۔ عزیزان، سب بچوں کی ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی، ایک جیسی صلاحیت نہیں ہے۔ اب ہم سب بچوں کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ سب حافظ قرآن ہو، نہ ممکن ہے ایک بچہ حافظ قرآن آرام سے بن جائے، دوسرے کے لیے قل ہو اللہ پڑھنا یاد کرنا مشکل ہو۔ سب کی ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بچے کو اس کی صلاحیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالیں، اس کے برے نتائج جو ہے وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا مقایسہ نہ کریں کہ فلاں بچہ تم نے دیکھا ہے، تمہارا ساتھی دیکھا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، یونیورسٹی پہنچ گیا، اور فلاں نوکری اس کو اتنی اچھی، اور تم جو ہے وہ نکمے اور نکٹو ہو اور تم یہیں کے یہیں ہو۔ مقایسہ نہ کریں، اس مقایسے کے نتیجے میں وہ اس کی شخصیت کامل نہیں بن پاتی، اس کی شخصیت میں نقص باقی رہتا ہے، نقص باقی رہتا ہے۔ لہذا عزیزان کے وقت نہیں ہے کہ میں بیشتر جو ہے وہ اس بارے میں وہ بات کروں، کہ عام طور پر ہمارے اندر وہ یہ، البتہ یہاں بچے کی تربیت کی بجائے وہ میں یہ جملہ، اگر وہ کسی کو برا نہ لگے،
والدین کی تربیت ہونی چاہیے، مرحلے اول میں والدین کی تربیت ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بچے کی صحیح اس کو شخصیت دے سکیں، اس کی تربیت کر سکیں، اور پھر ایک اچھا با تربیت معاشرہ جس سے وجود میں آ سکے۔ عام طور پر جو ہے وہ ہم بچوں کو کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو ملاحظہ فرمائیں کہ عبداللہ ابن عامر نقل کرتے ہیں، یہ ابھی بچہ تھا عبداللہ ابن عامر، کہ رسول گرامی اسلام ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے، تو رسول گرامی اسلام بہت مہربان تھے، اور رسول گرامی اسلام کی خود حدیث ہے، فرمایا کہ میں تا آخر عمر جب تک زندہ ہوں ان 5 چیزوں کو میں کبھی بھی ترک نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی چیز بچوں کو سلام کرنا، بچوں کو سلام کرنا، اس کو میں جب تک باحیات ہوں بچوں کو سلام کرنے کو ترک نہیں کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، سلام کروں گا۔ اور رسول گرامی اسلام کی سیرت کو ملاحظہ کریں، آپ کی زندگی کو، کہ بچوں کو سلام کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ایک استاد میں اپنے ایک استاد کو ہم نے کہ خدا انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر دے ان کو، کہ جب بھی وہ قریب آتے اور سلام کرنا چاہتے تو وہ استاد پہل کرتے سلام کرنے میں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم پہل کریں سلام کرنے میں، لیکن وہ ہمیشہ پہل کرتے تھے سلام میں۔ استاد شاگرد کو سلام کر رہے ہیں، رسول خدا بچے کو سلام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ سلام کرے تو اس کا جواب ہی نہیں دیا جاتا، اس کو جواب دینا گوارا نہیں کیا جاتا۔ نا عزیزان، بچوں کو سلام کریں، شخصیت اس کو ملتی ہے۔ یا اسی طرح بچہ اگر فرض کریں کہ ایک محفل ہے اور محفل میں بچہ صدر محفل میں، یعنی جہاں پر بزرگان عام طور پر بیٹھتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، وہ اس کو اب جگہ خالی کروانی، عام طور پر کیا کیا جاتا ہے، کوئی شخص باہر سے آتا ہے، بچے کو اٹھا کر دروازے کے پاس بٹھا دیتے ہیں، بچے کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ بچے کو ادب سکھایا جائے، نہ اس طرح کہ جس سے اس کی شخصیت ختم ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ گھر میں مہمان زیادہ ہو جائیں تو عام طور پر کیا کیا جاتا ہے، بچوں کو کہتے ہیں بچوں کو کھانا نہیں دینا، یا بچوں کو خوراک غذا پلیٹ میں تھوڑا سالن، تھوڑے چاول، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا۔ اس کا بچے کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے، ایسا نہ کیا جائے، بچے کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ بس پہلی چیز جو رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس پر پابند ہوں اور اس کو انجام دوں گا، سلام، بچوں کو سلام کرنا۔ دوسرا، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ تیسرا، زمین پر بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا تواضع کی علامت ہے، زمین پر بیٹھنا۔ اور چوتھا، اپنے ہاتھ سے گوسفند کا، بھیڑ بکری کا دودھ خود اپنے ہاتھ سے نکالنا، اپنے ہاتھ سے دودھ دھونا۔ فرمائے اس کو میں تا آخر عمر اس کو جو ہے وہ انجام دوں گا۔ اور پانچواں، گدھے پر سواری کرنا۔ اس وقت گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی، گھوڑے بھی، خچر بھی، گدھا بھی، اور گدھا سب سے کم ترین سواری شمار ہوتا تھا۔ فرمایا کہ میں گدھے کی سواری کو جو ہے وہ ترک نہیں کروں گا۔ یہ جناب عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا، یہ بعد میں بڑے ہو کر نقل کرتے ہیں، کہ رسول گرامی اسلام ہمارے گھر تشریف لائے، میں رسول گرامی اسلام کی طرف بھاگا۔ میری ماں نے دیکھا کہ یہ رسول گرامی اسلام کی طرف بھاگا ہے اور رسول گرامی اسلام کو اذیت پہنچائے گا، بچہ ہے بالآخر، تو کہیں رسول گرامی اسلام کو اذیت نہ ہو۔ دور سے ماں نے کہا، عبداللہ آؤ، میرے پاس کھجور ہے، آؤ تمہیں کھجور دوں۔ عزیزاً یہاں دیکھیں، دقت کریں کہ رسول خدا کی کس قدر دقت ہے کہ جب ماں نے کہا عبداللہ آؤ تمہیں کھجور دوں، تو رسول گرامی اسلام نے وہیں سے آواز دی کہ اے عبداللہ کی ماں، اگر کھجور نہیں ہے تو پھر اس طرح نہ بلاؤ، اگر تمہارے پاس کھجور نہیں ہے تو پھر اس طرح نہ بلاؤ، کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میرے پاس کھجور ہے، واقعاً میرے ہاتھ میں میرے پاس کھجور ہے۔ عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس روح صداقت کو رسول گرامی اسلام سے سیکھا کہ بچے کو بھی اگر بلانا ہے تو جھوٹ سے نہ بلائیں، جھوٹ سے نہ بلائیں کہ آؤ تمہیں میں یہ چیز دوں اور انسان کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے روح صداقت کو، اس سچائی کی روح کو میں نے رسول گرامی اسلام سے سیکھا۔
لہذا عزیزان یہ ایک دوسرا جو ہے وہ والدین ہماری بحث جو ہے وہ یہ کہ کس طرح ہم کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اب تربیت کریں گے تو تبھی اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو آتش جہنم سے بچا سکیں گے۔ تو کیسے ہم تربیت کریں؟ پہلا جو یہ تھا کہ بچے کو شخصیت دیں، شخصیت خانوادگی، شخصیت دیں اور اس کو ایک ہویت دیں۔ پہلا مرحلہ تھا گفتار کے ذریعے، دوسرا ہے کردار کے ذریعے، رفتار اور کردار کے ذریعے بچوں کو شخصیت دیں۔ لہٰذا آپ ملاحظہ کریں کہ گھر میں اگر باپ وہ گھر میں مدد کرتا ہو گھریلو کام میں، گھر کے کاموں میں، وہ بچہ اسے سیکھے گا۔ اگر باپ جو ہے اگر وہ گھر میں مدد نہ کرے گھریلو کاموں میں، اس سے جو ہے وہ بچے پر کیا اثرات ہوں گے؟ اگر باپ احترام اس کا وہ اخلاق، اس کی زبان میں اخلاق ہو، اگر باپ جھوٹ نہ بولتا ہو، صداقت اس کی زبان پہ ہو، وہ بچہ اسے سیکھے گا۔ اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک خاتون ام المومنین ہمسر رسول خدا کے پاس آتی ہیں اور 2 بچے اس کے ہمراہ ہیں۔ ام المومنین نے 3 کھجوریں ان بچوں کی ماں کو، اس خاتون کو 3 کھجوریں دیں۔ اس خاتون نے ایک کھجور دونوں بچوں کو دی، ایک کھجور ایک بچے کو، دوسری کھجور دوسرے بچے کو، اور ایک کھجور اس نے اپنے ہاتھ میں وہ رکھی۔ بچوں نے ایک کھجور کھانے کے بعد اب دونوں بچے کہتے ہیں وہ کھجور بھی ہمیں دو۔ دوسری ماں نے کہا کہ صبر کرو۔ اس کی ماں نے اس کھجور کو 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بچے کو، دوسرا حصہ دوسرے بچے کو۔ یہ چھوٹا سا عمل۔ ام المومنین جب رسول خدا گھر پہ تشریف لائے، اس واقعے کو بیان کیا۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا، اب دیکھیں کہ رسول خدا نے بہشت کو کس قدر آسان کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بہشتی کر لیا ہے، انصاف سے کام لیا۔ بچہ اس سے انصاف سیکھتا ہے۔ مثلا جو ہے وہ اگر فرض کریں آپ وہ خاتون وہ ایک کھجور ایک بچے کو دے دیتی تو دوسرے بچے کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا، اس کے ذہن میں کیا آتا؟ اس کی شخصیت جو ہے وہ دو پہ لگتی۔ لہٰذا اس نے انصاف سے کام لیا، دونوں میں برابر تقسیم کیا۔ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں ایک صحابی اپنے ظاہراً 2 بچوں کے ہمراہ آتا ہے اور رسول گرامی اسلام کی محفل میں ایک بچے کو اس نے بوسہ دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا دوسرے بچے کو بھی بوسہ دو، دوسرے کو بوسہ دو۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات ہیں، امام باقر سے روایت ہے، امام صادق سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، اگرچہ بعض بچوں کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اور یہ طبیعی ہے، یہ طبیعی ہے۔ یعنی امام صادق کو جتنی محبت امام موسیٰ بن جعفر سے ہے اتنی محبت باقیوں سے تو نہیں ہے، کم ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ محبت موسیٰ بن جعفر سے ہے کہ یہ فرزند جو ہے وہ ولی خدا ہوگا امام صادق کے بعد، اس سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن فرمایا کہ ہم اس محبت کو وہ اظہار میں، عمل میں سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، ایک جیسا برتاؤ، تاکہ بچوں میں وہ انصاف کی بات آئے، انصاف سیکھیں بچے، ایک جیسا برتاؤ کیا جائے رفتار اور عمل کے ذریعے۔ خوب تاریخی حقائق میں فقط ایک آدھ واقعے کی طرف جو ہے وہ کہ والدین گھر میں اگر ایک دوسرے کا احترام کریں، بچے وہاں سے احترام کو سیکھیں گے، ماں کے احترام کو سیکھیں گے، باپ کے احترام کو سیکھیں گے۔ اگر بچے بچپن میں ہی والدین کا احترام نہ سیکھیں، بڑے ہو کر بھی وہی بے احترامی کریں گے۔ اور خود زوج اور زوجہ دونوں ایک دوسرے کا احترام، اگرچہ وہ بحث ہماری اس میں طولانی بحث ہے، لیکن میں تاریخی اور بزرگان کی سیرت کو آپ عزیزان کے سامنے رکھتا ہوں کہ ملاحظہ کریں، فقط ایک تھیوری نہ ہو، ایک عملی کردار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام راحل امام خمینی کی زندگی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ائمہ ہدیٰ رسول گرامی اسلام، ائمہ ہدیٰ ان کا مقام کہیں بالا تر ہے،
لیکن یہ ایک ملموس مثال کہ جو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس کو آپ ملاحظہ کریں. اسی طرح اور بزرگان کی تاریخ اور ان کی زندگی کو آپ ملاحظہ کریں کہ امام خمینی کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں بڑے منظم تھے، دقیق، نہایت منظم جو ہے امام خمینی. دوپہر کا کھانا 1:45 بجے کھاتے تھے، ان کا خادم نقل کرتا ہے 1:45 بجے، اور 2 بجے خبریں سنتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 2:15 بجے وہ قیلولہ کرتے، استراحت کرتے 2:15 بجے، اور 3:30 بجے اٹھتے اور چہل قدمی کرتے 3:30 بجے. لہذا جب امام کھانا کھاتے تو ہم سمجھ جاتے 1:45 ہو گئے. امام چہل قدمی کے لیے نکلتے اپنے حجرے سے تو ہم سمجھ جاتے 3:30 ہو گئے. دقیق تھے، 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے، اس قدر زندگی ان کی منظم. اور نجف میں جو زندگی آپ نے گزاری کہ جب آپ کو ایران سے نکال دیا اور آپ نجف میں زندگی آپ نے گزاری، تبعید کی زندگی، 15 سال نجف میں آپ نے گزارے. ہر روز بلا ناغہ 15 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی اس روٹین کو بدلا ہو. رات کے 9 بجے آپ حرم امیر المومنین میں آپ تشریف لے جاتے اور زیارت جامعہ کی تلاوت فرماتے. زیارت جامعہ 9 بجے. خوب، اور کبھی بھی اس میں وہ ناغہ نہیں ہوا، اور کبھی بھی اس میں کوئی پہلے یا دیر سے ایسا نہیں ہے، پورے 9 بجے. اور لوگ اپنی گھڑیوں کو امام کے جو ہی گھر سے نکلتے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے اس سے کہ اب 9 بج گئے ہیں، 9 بجے. خوب، اور امام کی ایک عادت تھی اور ان کا اپنی زندگی کا ایک وہ اصول اپنے ان کا کہ دوپہر کا کھانا اپنی زوجہ کے ہمراہ کھاتے تھے. حتیٰ اگر جو ہے وہ میٹنگ بھی ہو، شورہ دفاع مقدس، جنگ کے دوران شورہ دفاع مقدس کی میٹنگ بھی ہے، تو کھانا جو ہے وہ فرماتے تھے کہ میں کھانا اپنی حاج خانم اپنی زوجہ کے ساتھ میں نے کھانا ہے. موظف تھے ہمیشہ. خب ایک مرتبہ امام اپنے اسی روٹین کے مطابق 1:45 بجے، ہاں، امام کے کمرے میں وہ ایک چھوٹا سا میز، 2 کرسیاں سادہ سی. امام اپنی اس میز پہ آ کے بیٹھے، کرسی پہ آ کے تشریف فرما ہوئے. کھانے کا وقت تو خادم گھر سے جو ہے وہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم کھانا لگا دیں، آپ کھانا کھا لیں. تو کہا کہ حاج خانم کہاں ہیں، یعنی زوجہ میری کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ شہید بہشتی کے گھر گئی ہیں، شاید وہاں تیمارداری کے لیے اور ان کی احوال پرسی کے لیے وہاں گئے ہیں، تو ابھی ٹریفک ہے اور وہ ذرا دیر ان کو لگ جائے گی، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھانا تناول کر لیں. امام نے فرمایا کہ نہیں، ان کو آنے دیں، ان کو آنے دیں، ابھی کھانا نہ لگائیں. کھانا نہیں لگایا، امام انتظار کر رہے ہیں. 2:45 سے 2:45 ہو گئے، 2:45، 1 گھنٹہ. جب امام کی زوجہ جب گھر پہنچتی ہیں تو امام بیٹھے ہیں. تو امام جو ہے وہ، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ ہوں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے، جو ہی جو ہے وہ خانم اور زوجہ جو ہے وہ گھر میں آئے تو انسان وہ بغیر سوچے سمجھے برس پڑتا ہے. لیکن امام جو ہی زوجہ آتی ہیں احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تھک کر آئی ہیں اور آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، تو آئیں کھانا کھا لیں. کہا کہ آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ کہا نہ، میں نے کھانا نہیں کھایا. فرمایا کہ 1 گھنٹہ لیٹ کرنا اور تاخیر کرنا یہ مجھے یہ اہمیت رکھتا ہے اور پسند ہے کہ میں 1 گھنٹہ تاخیر سے کھانا کھاؤں لیکن آپ کے ہمراہ کھانا کھاؤں. عزیزان، یہ احترام متقابل. اور جناب احمد، سید احمد آغا نقل کرتے ہیں امام کے فرزند کہ اگر کبھی ہم خدا نخواستہ والدہ کے حق میں اگر تھوڑی سی جسارت اور بے احترامی ہو جاتی، امام غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ کسی اولاد نے بے احترامی کی ہے، امام سخت ناراحت ہوتے تھے، غصے میں آتے تھے. اور امام کی زوجہ اپنی انٹرویو میں نقل کرتی ہیں کہ
کہ زندگی میں امام نے میری بے احترامی نہیں کی اور کبھی غصے نہیں ہوئے اور بے احترامی نہیں کی، فقط زندگی میں ایک مرتبہ تھوڑا سا غصے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ، اور وہ بھی ہوا کیا کہ امام کہیں باہر تشریف لے گئے، تو جس طرح ہم پینٹ کرتے ہیں کمرے میں، تو وہاں پر گھر میں دیواروں پر کاغذ لگایا جاتا ہے، ہاں یہاں پر بھی شاید ہو کہ کاغذ جو ہے وہ دیواروں پہ لگاتے ہیں، تو اس کاغذ کو ہم نے تبدیل کیا، نیا کاغذ لگایا، اور ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ وہ پیسہ بھی میں نے اپنی جیب سے خرچ کیا، امام کا پیسہ نہیں، امام کی زوجہ مالدار تھیں، ہاں وہ خود ذاتی طور پر مالدار تھیں، انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیا اور اس دیوار کے کاغذ کو بدل دیا، نیا لگایا۔ امام آئے، انہوں نے دیکھا کہ کاغذ جو ہے وہ کاغذ دیواری وہ تبدیل ہو گیا، فرمایا کہ یہ کیوں تبدیل کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو بتاتے آپ ہمیں تبدیل نہ کرنے دیتے، اور میں نے اس کو اپنے پیسوں سے تبدیل کیا۔ امام ناراحت ہوئے اور ایک جملہ کہا کہ ایسا کام کریں، ایسا کام نہ کریں کہ قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے خدا کے حضور، ایسا کام نہ کریں کہ خدا کے حضور مجھے جواب دینا پڑے۔ عزیزان، یہ بزرگان کی وہ زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنی اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچائیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ خود اپنی بھی تربیت کریں اور اپنی نسلوں کی اور اپنی اولاد کی ہم تربیت کر سکیں۔ اور ایک دو مسئلے آخر میں فطرے کے حوالے سے عزیزان، کہ فطرہ جو ہے وہ جب آپ نکالیں گے تو فطرہ قصد قربت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، کہ قصد قربت کے ساتھ یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے یہ فطرہ جو ہے وہ نکالا جائے، کہ جس طرح انسان جو ہے وہ نماز کو بجا لاتا ہے قصد قربت کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اسی طرح وہ فطرہ جو ہے وہ جب نکالا جائے اس کو قصد قربت کے ساتھ جو ہے اور نیت اور قصد قربت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور ماہ مبارک اسی طرح فطرہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے بھی نہیں آپ دے سکتے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی آپ فطرہ ادا نہیں کر سکتے۔ فطرہ واجب جب عید کا چاند نظر آئے اس وقت انسان پر فطرہ واجب ہے، اس سے پہلے آپ فطرہ ادا نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک صورت میں آپ ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے فقیر، جو شرائط ضروری ہیں ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فقیر کو قرضے کی نیت سے آپ وہ پیسہ دیں، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس کو آپ فطرے میں تبدیل کر دیں۔ تو یہ ایک صورت ہے، لیکن پھر بھی فطرہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے نہیں ہے، وہ چاند آنے کے بعد ہی آپ قرضے کو فطرے کی نیت میں جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ جو افراد نماز عید پڑھنے والے ہیں، جو نماز عید پڑھتے ہیں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیں، نماز عید سے پہلے اپنا فطرہ ادا کریں۔ اور جو لوگ نماز عید نہیں پڑھتے تو وہ فطرے کی ادائیگی ظہر تک جو ہے وہ تاخیر کر سکتے ہیں، ظہر سے زیادہ تاخیر نہ کریں، ظہر تک جو ہے وہ اپنا فطرہ ادا کر دیں۔ اور اگر کوئی شخص عید کے دن ظہر تک فطرہ نہ دے، اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فطرے کے پیسوں کو الگ کیا ہے اور وہ ظہر تک اس نے ادا نہیں کیا، ایک مرتبہ اس نے پیسہ الگ ہی نہیں کیا، پیسہ الگ نہیں کیا فطرے کا، تو اگر عید کے دن ظہر تک فطرہ نہ دے اور پیسہ بھی الگ نہ کرے تو اس کے بعد جب وہ فطرہ دینا چاہے تو پھر وہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر دے، یعنی وہ یہ نیت نہ ہو کہ یہ میں فطرہ ادا کرتا ہوں جی، وہ یا قضا کی نیت کے یہ فطرہ جو میرے پر واجب تھا اور اس کا وقت گزرا ہے تو میں قضا کی نیت سے دیتا ہوں، نہ، ادا اور قضا کی نیت کے بغیر، یعنی یوں نیت کہ میں یہ فطرہ ادا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ادا و قضا کی نیت نہ کرے بلکہ مطلقہ قربت کی نیت سے جو ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اور اگر جو ہے وہ کوئی شخص فطرہ الگ کر دے اور اسے اپنے لیے اٹھا کر دوسرے مال، فطرہ اگر انسان جو ہے اس نے الگ کیا ہے تو
فرض کریں، میں سادہ مثال عرض کروں تاکہ مطلب واضح ہو جائے، فطرے کے پیسے جو ہے وہ فرض کریں کہ 100 کے نوٹ ہیں، اور آپ نے وہ فطرہ الگ کیا ہے، اس کو الگ کر کے رکھ دیا ہے، بعد میں آپ کو ٹوٹے پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، تو کیا ہم اس فطرے کے پیسے جو الگ کر کے ہم نے رکھے ہیں اس کو ہم لے کر اس کی جگہ بڑا نوٹ اس کی جگہ رکھ دیں؟ فرض کریں 1000 روپے فطرے کا بنتا ہے، تو مجھے 1000 روپے ٹوٹے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو میں 1000 وہاں رکھ کے اس پیسے کو 1000 روپے کو وہاں سے اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا؟ فرماتے ہیں کہ نہ، اگر فطرے کو آپ نے الگ کر دیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس پیسے کو کسی اور جگہ صرف نہیں کر سکتے کہ میں اس پیسے کو کسی اور جگہ صرف کر کے اس کی جگہ کوئی اور میں پیسہ رکھ دوں، نہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے فطرے کو الگ کر دیا ہو، اور اگر فطرے کو الگ نہ کیا ہو تو پھر تو پیسہ چونکہ الگ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے اس پیسے سے، متعلقہ پیسے سے فطرے کو ادا کریں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق کی عنایت فرمائے، ان احکام کو ہم وہ عمل کر سکیں، اور ان معارف قرآنی اور معارف اہل بیت ہم سب کو خداوند عالم عنایت فرمائے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔